السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی ہم آج سورہ البقرہ کی آیت نمبر 21 سے 29 تک پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے قرآن کا۔ اس سے پہلے ہم انشاءاللہ آج کا سیشن شروع کریں ہمارا قرآن جس کا نام رکھا ہے ہم نے ان سیشنز کا، تاکہ ہمیں پتہ چلے یہ کتاب ہمارے لیے ہے، ہمیں اس سے اپنائیت محسوس ہو، اس سے ہماری وابستگی آگے سے آگے بڑھتی چلی جائے۔ ذہن میں نظم رکھ لیں دوبارہ سورہ البقرہ کے کہ ہم اس کی تمہید پر ابھی ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 39 تک سورہ بقرہ کی تمہید ہے، پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہو جائے گا، ان کو اللہ نے کیا ہدایت دی اور انہوں نے کیسے کیسے اس ہدایت سے منہ موڑا، سرکشی اختیار کی۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا ذکر شروع ہوگا کہ انہوں نے کس طرح خانہ کعبہ کی تعمیر کی، کیسے دعائیں مانگی ذمہ داری پوری کرنے کی۔ اور پھر بنی اسماعیل یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو جماعت موجود تھی، اصحابہ کرام کی درخشندہ جماعت، اس کا ذکر شروع ہوگا، اس کو کیا ہدایت دی گئیں اور ذمہ داری پوری دنیا میں اللہ کا دین پھیلانے کی بنی اسرائیل سے لے کر صحابہ کرام کے حوالے کر دی گئی، بنی اسماعیل کے حوالے کر دی گئی، ان کو امت وسطہ قرار دیا گیا، اور آخر میں اس کا خاتمے کی طرف ہم صورت کی طرف جائیں گے۔ تو یہ اس کا نظم ہے۔ تو ہم اس کی تمہید میں ہیں سورہ بقرہ کی، جو کہ آیت 1 سے 39 تک ہے۔ ہم نے پچھلی نشست میں یہ جانا تھا کہ دیکھیں 13 سال سے زیادہ کا فرق ہے سورہ فاتحہ میں اور سورہ البقرہ میں، لیکن جو دعا ہم نے فاتحہ میں مانگی ہے کہ ہمیں صراط مستقیم کے بارے میں اللہ ہدایت دے، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ رستہ جل پہ چل کے ہم انعام یافتہ ٹھہریں، انعام یافتہ لوگوں کے رستے پہ رہیں، ان کے علم اور عمل پہ رہیں، اور ان غلطیوں سے ہم بچیں جن کو کر کے خدا نخواستہ اللہ کے غضب کے حقدار ٹھہر جائیں یا پھر بھٹک کے رہ جائیں۔ تو بالکل سورہ بقرہ نے شروع میں ہی ہمیں بتانا شروع کر دیا کہ اب اس کا جواب کیا ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ کی قبولیت ہی قرآن کی شکل میں سامنے آئی ہے، اسی دعا کا جواب قرآن ہے، یہی جواب آپ کو ملتا چلا جائے گا پورے قرآن میں۔ تو شروع میں بتایا تھا سورہ البقرہ کے کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں، وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں اور ان کے اعمال میں 2 بنیادی چیزیں نظر آتی ہیں، وہ ہے صلاۃ تو قائم کرنا اور اپنے مال میں سے خرچ کرنا۔ پھر بتایا تھا کہ باقی 2 رویے کون سے ہیں، سرکش لوگوں کے رویے کیا ہیں کہ ان کے سامنے اجالا پھیل گیا ہے، نبی اسلام کی مثال دے کے سمجھایا تھا کہ آگ جلائی گئی ہے، اجالا پھیل گیا ہے، لیکن کیونکہ سرکشی میں حد سے زیادہ گزر گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سماعت بھی، ان کی بینائی بھی سلب کر لی ہے اور ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے۔ کیوں لگا دی ہے؟ کیونکہ سرکشی میں حد سے گزر گئے ہیں، اب وہ پلٹ کر نہیں آ سکتے، ہدایت نہیں پا سکتے۔ اور دوسری مثال دی تھی کہ ان ٹھٹکے ہوئے لوگوں کی جب بارش ہوتی ہے، کڑک اور چمک ہوتی ہے تو روشنی نظر آتی ہے تو تھوڑا چلتے ہیں، اور اندھیرا ہوتا ہے تو ٹھٹک کے رہ جاتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو تذبذب میں پڑے ہوئے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے، ہدایت وصول کرنی ہے کہ نہیں، ماننی ہے کہ نہیں ماننی، لیکن ان کا نفاق ان کو ماننے نہیں دے رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی تھی کہ اگر تم نے اپنی روش نہ بدلی تو تمہارا حشر بھی ویسے ہی ہو جائے گا کہ تمہارے کانوں پہ، آنکھوں پہ پردے ڈال دیے جائیں گے، تمہارے دلوں پہ تالے لگا دیے جائیں گے۔ یہ سب کچھ آپ نے غور کیا ہو تو غائب کے صیغے میں ہو رہا تھا، یعنی کہ بتایا جا رہا تھا ان لوگوں کی مثال، ان لوگوں کی مثال، ان لوگوں کی مثال۔ اب یہاں لا کر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جب سورہ 21 سے آیت نمبر 21 سے ہم پڑھنا شروع کریں گے تو دیکھیے کہ لب و لہجہ کیا ہو جائے گا، بالکل حاضر کے صیغے میں بات ہو جائے گی، ایسے کہ سامنے کھڑے ہوئے لوگوں سے بات ہو رہی ہے۔ ہم نے جب پہلا اپنی نشست میں یاد کریں ذکر کیا تھا کہ قرآن کا جو اسلوب ہے وہ ایک آسمانی خطاب کا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ جاری کیا ہے۔ تو یہ کبھی بات کرے گا، مثالیں دے گا آپ کو ان لوگوں کی جو موجود نہیں ہے سمجھانے کی خاطر، پھر فوراً اسلوب کو تبدیل کرے گا اور ایسے جیسے مجلس میں سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں سے بات کرنا شروع کر دے گا، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، یہ کبھی ان کو سمجھانے کے لیے کرے گا، کبھی تنبیہ کرنے کے لیے کرے گا، تو یہ خطاب کا انداز بدلتا جائے گا۔ اب یہاں سے جو خطاب شروع ہو رہا ہے یہ خطاب بتا دے گا اپنے الفاظ سے، اپنے مضمون سے، یہ ان لوگوں سے کیا جا رہا ہے جو موجود تھے مدینے میں ہی۔ ظاہر بقرہ کے مضمون بتاتے ہیں کہ مدینے کی صورت ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، لیکن یہ اہل کتاب میں سے نہیں معلوم ہوتے، جس طرح کے دلائل ان کو دیے جا رہے ہیں یہ ان کی بات سن تو رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ مدینے کے آس پاس وہ اعراب بھی رہتے تھے، جو بدو بھی رہتے تھے، جو کہ اہل کتاب میں سے نہیں تھے لیکن وہ مشرکین میں سے تھے، ایمان ابھی نہیں لائے۔ تو دیکھیں خطاب بدل کے ان کی طرف گیا ہے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے، التفات دکھایا جا رہا ہے کہ تم اب بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی،
اب ربہم نہیں کہا، ہم آتا تو وہ غائب کا صیغہ بن جاتا، ربکم سامنے والوں سے بات کی جا رہی ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی۔ دیکھیں کتنی اپنائیت ہے، کیسے ان کی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ عبادت کرو اپنے رب کی، غیریت ہٹاؤ، اس رب کو اپنا رب جانتے بھی ہو، اسی کو مانو، عبادت اسی کو کرو۔ جب عبادت کا لفظ بولا جاتا ہے قرآن میں بغیر کسی مزید تفصیل کے، تو یہ بہت جامع انداز میں بولا جاتا ہے، یعنی کہ اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی وہ عبادت نہیں جس کو ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کہتے ہیں، جس کو ہم پرستش کرنا کہتے ہیں، بلکہ اس میں اطاعت بھی لازمی شامل ہے۔ جبھی تو کوئی عبد ہے نا کہ بالکل مکمل طور پہ کہا مانا جائے گا، عبادت کرنے کا کہا گیا وہ بھی مانا جائے گا، اور جو بھی معاملات بتائے گئے ہیں ان پہ بھی پورا عمل کیا جائے گا۔ اس کو عبد کہتے ہیں، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس رب کی عبادت کرو، الذی کون سا رب، جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، والذین اور ان کو بھی، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تمہارے اندر وہ پرہیزگاری پیدا ہو، جس کی وجہ سے آخرت میں پھر ظاہر ہے بچ سکو گے، ورنہ تو پھر سزا بھی تیار کی گئی ہے۔ الذی کون رب، جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھا دیا تمہارے سامنے، اور آسمان کو ایک چھت کی طرح تمہارے اوپر تان دیا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے برسایا اس نے پانی کو، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس پانی کی وجہ سے زمین میں سے اس نے کیا کیا، نکال دیے تمہارے لیے کیا کیا ثمرات اور کیا کیا رزق تمہارے لیے۔ دیکھیں کتنا التفات ہے، بار بار سامنے والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھتے رہو اپنے چاروں طرف، یہ ساری دلیلیں تمہاری طرف پھیلائی ہیں، آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، اس برستی ہوئی بارش کو دیکھو، اور اس بارش کے بعد جو زمین سے جو کچھ بھی رزق پیدا ہوتا ہے جو تمہارے لیے ہی اللہ نے پیدا کیا ہے، تم ہی استعمال کرتے ہو، اللہ کو اس رزق کا کیا کرنا ہے، اسی رب کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ لہٰذا فلا تجعلوا للہ اندادا، ہرگز نہ بنانا، بالکل نہ بناؤ، تجعلوا، یہ دیکھیے یہ تے بتا رہا ہے کہ سامنے والوں سے بات کی جا رہی ہے، اللہ یجعلوا آتا، یا آتا تو پھر اس طرح یہ غائب کا صیغہ بن جاتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم سمجھیں گے، ہماری قرآن فہمی بہت بہتر ہو جائے گی اس سے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، تم بالکل اللہ کے شریک نہ ٹھہراؤ، وانتم تعلمون، پھر کس طرح ٹھہرا سکتے ہو جبکہ تم جانتے بھی ہو کہ تمہارا جو رب ہے، وہ خالق ہے، وہ اللہ ہی ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، لیکن تم پھر بھی اگر شک میں ہو، ریب یاد کیجیے، ہم نے کہا تھا یہ کتاب لا ریب ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ وَإِن كُنتُمْ، لیکن تم پھر بھی، فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، شک میں پڑے ہو اس میں جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر۔ عَلَىٰ کا مطلب ہوتا ہے پر، جسے انگریزی میں اپون یا آن کہتے ہیں، عَلَىٰ عَبْدِنَا، جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا ہے، کوئی بھی شک اگر تم رکھتے ہو اس میں، فَأْتُوا، لے آؤ، بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم بھی کوئی ایک صورت اس جیسی بنا کے لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور سب کو ملا لو اللہ کے علاوہ جس کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہو مدد کرنے کے لیے کہ ایک صورت بنا کے لانی ہے، ان کو ملا لو اگر تم سچا سمجھتے ہو اپنے آپ کو، اگر سچے ہو تو۔ کیا مطلب، اگر تم ہمارے نازل کیے ہوئے کو نہیں مانتے، اس کو جھوٹ سمجھتے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو نبی تمہیں سنا رہے ہیں اپنی طرف سے گھڑ کے لائیں، تو تم پھر اپنا سچ ہمیں دکھا دو، کوئی صورت بنا کے لے آؤ۔ جو نوجوان دوست میرے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ہم سب کے علم میں ہونا چاہیے کس شان کا یہ کلام ہے، کتنی بڑی یہ دلیل دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، جس پہ 1500 سال گزر گئے۔ اس وقت بھی اس دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں جو عربی بولتے ہیں، جدی پشتی عربی بولنے والے ہیں، لیکن مسلمان نہیں ہیں۔ آپ مثال لے لیں ایجپٹ کی، سیریا کی، لبنان کی، ان سارے علاقوں میں، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے یہ وہ عربی بولنے والے عرب ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، آج بھی موجود ہیں۔ دیکھیں کتنا جگمگا رہی ہے یہ کتاب، یہ بار بار یاد دہانی اللہ کرا رہا ہے۔ مکی صورتوں میں بھی، سورہ یونس میں بھی، سورہ ہود میں بھی آپ کو مضمون ملے گا کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ خود گڑھ کے لا رہے ہیں ہمارے نبی، تو یہ تو تمہارے درمیان، سورہ یونس میں اللہ دلیل دے گا، ایک عرصہ گزار چکے ہیں، کبھی قصہ گوئی نہیں کی، کبھی شاعری تمہیں نہیں سنائی، ان میں یہ رجحان ہی پایا نہیں جاتا، جبکہ تمہارے معاشرے میں رجحان پایا جاتا تھا۔ اب یہ کلام سنا رہے ہیں، تمہیں لگتا ہے یہ اللہ کا نہیں بلکہ ان کا کلام ہے، تو تم ایک ایسی صورت، ایک ہی صورت بنا کے لے آؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، لیکن ایسا نہ کر سکو،
ولن تفعلوا، اور تم کبھی بھی نہیں کر سکو گے۔ یہ شان دیکھیے کلام کی کہ اگر تم نہ کر سکو، صرف یہی نہیں بلکہ یہ بھی ساتھ میں دعویٰ کر دیا کہ تم چاہو بھی تو کر بھی نہیں سکو گے۔ اور یہ دعویٰ کیے ہوئے نوٹ کیجئے پلیز، دعویٰ کیے ہوئے 15 صدیاں گزر چکی ہیں۔ یہ شان ہے اس کلام کی، یہ شان ہے اس کتاب کی۔ یہاں سے ہمیں ایمان حاصل کرنا ہے، اس کو پختہ کرنا ہے، استوار کرنا ہے، اس کتاب سے اپنے رشتے کو بڑھانا ہے، اپنی نسلوں کو اس سے وابستہ کرنا ہے کہ دیکھیں تو کس شان کا کلام ہے۔ دنیا میں کوئی علم ایسا ہے جو 100 سال بھی اپنے اوپر گزار چکا ہو، جس پہ تنقید نہ کی گئی ہو، جس کا رد نہ کیا گیا ہو؟ بڑے سے بڑے سائنسدان کا کام دیکھ لیں، بڑے سے بڑے کسی بھی ادیب کا، کسی کا بھی کام اٹھا کے آپ دیکھ لیں، اس پہ تنقید سامنے آ جاتی ہے، اس میں ڈسکرپنسی سامنے آ جاتی ہے، اس کا رد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کیا شان ہے، یہ دعویٰ بتا رہا ہے، یہ چیلنج بتا رہا ہے، یہ کانفیڈنس بتا رہا ہے کہ ہمارا دین کیا ہے، یہ کس کی طرف سے ہمیں مل رہا ہے، اور کس اللہ کے نبی نے کس شان سے اس کلام کو پیش کیا تھا، اور اب محفوظ طور پہ ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر ایسا نہ کر سکو اور نہیں کر سکو گے تو لہٰذا قرآن نے اپنی بات تو پوری کرنی ہے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو پھر اس آگ سے ڈرو جو کہ بھڑکائی ان لوگوں کے لیے گئی ہے، جس کے اندر پھر صرف انسانی نہیں بلکہ وہ پتھر بھی ساتھ جلائے جائیں گے جن کی وہ عبادت کرتے رہے ہیں۔ اعدت للکافرین، انکار کرنے والوں کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مشرکین کا دین یہی تھا، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے کہ جب وہ آگ میں ڈالا جائے گا تو تمہارے ساتھ ان بتوں کو، ان پتھروں کو بھی جلایا جائے گا، تاکہ تمہیں پتہ چلے یہ ان کی حقیقت اور اوقات تھی جن کی ہم پوجا کرتے ہوئے آئے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہی اس عذاب کا، اس کا سزا بھگت رہے ہیں، اور اسی آگ کا وہ ایندھن بنے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ۔ تو قرآن اپنی بات ہمیشہ پوری کرتا ہے۔ اس نے بتا دیا، پھر انکار کرنے کا نتیجہ نکلے گا۔ ساتھ ہی بتا دیا اے نبی یہ بھی بتا دیجئے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائیں اور صالح اعمال کریں۔ یہاں یہ میں بتا دوں، پورا قرآن اس بات سے خالی ہے کہ ایمان کہہ کر بات آگے بڑھا دی جائے۔ ہمیشہ آپ کو ایمان کے ساتھ یا تو عمل صالح لکھا ہوا ملے گا، یا کوئی نہ کوئی عمل لکھ دے گا، علامہ صلاۃ ملے گی، آپ کو زکوٰۃ ملے گی، کچھ نہ کچھ اچھا عمل ملے گا، جڑا ہوا ملے گا، تاکہ ہمیں بار بار یاد دہانی کرائی جائے۔ ایمان تو وہی ہے جو عمل میں موجود ہو۔ آپ سورہ عصر یاد کر لیں، وہاں بھی ایمان کے ساتھ عمل لکھا ہے۔ سورہ 3 ذہن میں لے آئیں، ایمان کے ساتھ عمل لکھا ہوا ہے۔ سورہ بینہ ذہن میں لائیں، جہاں سے بھی آپ قرآن پڑھیں گے، ایمان جہاں ہوگا وہاں پر آپ کو لکھا ہوا ملے گا صرف ایمان وہی ہے جو عمل صالح کے ساتھ ہو، یا پھر اس کی تفصیل ملے گی کوئی۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں اور ساتھ میں ان کے اعمال اچھے ہیں، نیک اعمال ہیں، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان کے لیے وہ باغ ہیں جنت کے جن کے نیچے تجری جاری کرنا، ان کی تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری کی جائیں گی، بہتی ہوں گی۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، جب بھی انہیں اس میں سے ثمرات دیے جائیں گے کھانے کے لیے، پھل دیے جائیں گے، رزق دیا جائے گا، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، وہ کہیں گے ایسا تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا ہے۔ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، جبکہ وہ اس سے صرف ملتا جلتا ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ زوج کا مطلب میاں کے لیے بیوی، بیوی کے لیے میاں، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ اسی کی جمع ہے یہ زوج کی۔ ازواج مطہرہ، پاکیزہ ان کے لیے جوڑے ہوں گے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں وہ تھوڑے دن ان کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل کر دیے جائیں گے۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، اللہ تعالیٰ کس جنت کی تصویر ہمیں دکھا رہا ہے۔ اکتاہٹ کا، اکساہٹ کا تو کوئی سوال ہی وہاں پیدا نہیں ہوتا۔ وہاں کی تو یہ منظر ہوں گے اور یہ وہاں کے لطف ہوں گے کہ جب کھانے کو دیا جائے گا تو یہ ایمان والے کہیں گے ہاں یہ ہمیں یہ نعمتیں پہلے بھی ملی ہیں، لیکن دیکھو صرف ملتی جلتی ہیں، کیونکہ آج تو ان کا مزہ پچھلے سے بھی زیادہ ہے۔ ان کا مزہ آگے سے آگے ہی اللہ کے فضل سے بڑھتا چلا جائے گا۔ ان کو کبھی محسوس نہیں ہوگا کہ ان کو وہی چیزیں پیش کی جا رہی ہیں جو وہ پہلے بھی کر چکے ہیں، اور کسی قسم کی بھی اکتاہٹ کا وہ شکار ہو جائے۔ یہ اس جنت کی تصویر ہے۔ اللہ کرے ہم اس جنت کے حاصل کرنے کا شوق ہمارے اندر پیدا ہو، اس ہدایت پہ جو اللہ نے اپنے نبی وسلم کے ذریعے ہمیں دی ہے، ہم اس سے وابستہ ہوں تاکہ ہماری منزل وہ بن سکے۔ دل سے دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں نظم ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا سرکشوں کا کیا حال ہے اور ٹھٹکنے والوں کا کیا حال ہے۔ مثالیں دی تھی
کہ آگ جل گئی ہے، سب کو نظر آ رہا ہے، اجالا ہو گیا، لیکن یہ پھر بھی اندھے بن گئے ہیں، سرکشی میں بڑے اللہ نے آنکھوں پہ پردے ڈال دیے۔ بارش برس رہی ہے، وہی کی مثال دی تھی، جیسے آسمان سے وہی آتی ہے، پانی کی مثال دے کے سمجھایا، بارش برس رہی ہے لیکن اس کی چمک سے یہ ٹھٹکے پڑے ہیں، مانتے نہیں ہیں، کبھی رکتے ہیں کبھی چلتے ہیں۔ تو سننے والوں کا جواب دیا جا رہا ہے، جو جواب میں کہتے تھے کہ کس طرح کی مثالیں پیش کرتے رہتے ہو، تم یہ کیا بولتے رہتے ہو، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ کو کوئی آر نہیں ہے، کوئی جھجک نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے مثالیں دینے میں، ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، چاہے وہ مثال مچھر کی ہو یا اس سے زیادہ بڑی کوئی مثال ہو۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جا رہا ہے کہ بات سمجھانی ہے، وہ مچھر کی مثال دے کے بات سمجھائے یا آسمان کی یا زمین کی یا تمہیں اور کوئی مثال دے۔ قرآن میں جگہ جگہ مثالیں ملیں گی۔ مثال کے کانٹینٹ کے پیچھے جانے کے بجائے تم یہ سمجھو مثال سے سبق کیا دیا جا رہا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، جو ایمان رکھتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو مثال دی جا رہی ہے یہ بالکل حق ہے جو ان کے رب کی طرف سے دی جا رہی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، جبکہ جو انکار کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسی مثالوں سے ماذا، یہ بھی سوالیہ جملہ ہے، کیا چاہتا ہے اللہ، ماذا اراد اللہ، کیا چاہتا ہے اللہ بہذا مثلا، ایسی مثال سے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ ایسی مثالوں سے بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے، بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، لیکن بھٹکتے تو وہی ہیں، گمراہ تو وہی ہوتے ہیں جن میں پہلے ہی فسق موجود ہوتا ہے۔ ہم نے پچھلی نشست میں بھی بات کی تھی کہ جو اللہ کانوں پہ، آنکھوں پہ پردے ڈالتا ہے، دلوں پہ تالے لگاتا ہے، اس کے بعد یہ نہیں ہوتا کہ ہدایت نہیں ملتی، یہ اس سرکشی کی سزا ہوتی ہے جو اللہ ان کو دے دیتا ہے کہ اب یہ ہدایت قبول ہی نہیں کر پائیں گے۔ یہ نتیجہ ہوتا ہے، سرکشی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ وقت آتا ہے کہ ہدایت نہیں مل پاتی۔ یہاں بھی دیکھیں وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو ہدایت نہیں لے پا رہا ہے، ان مثالوں سے بھی گمراہی حاصل کر رہے ہیں، کٹ حجتی کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا بول رہے ہو، وہ کیا بول رہے ہو۔ یہ بھی وہی کرتے ہیں جن میں فسق اور فجور موجود ہوتا ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھ پہلے ہی ہوتی ہے، جو ماننا ہی نہیں چاہتے صحیح بات۔ لہٰذا اس بقرہ کی پہلی آیت میں کہہ دیا گیا تھا کہ یہ کتاب وہ ہے جس میں شک نہیں ہے، اس میں کیا ہے، ھدی للمتقین، ہدایت اس سے انہی کو ملے گی جو دل میں پرہیزگاری رکھتے ہوں گے، جو اللہ کو جان رہے ہوں گے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے، البقرہ مدینے میں جا کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہ نازل ہوئی، دی گئی، 13 سال مکے میں قرآن سنایا بھی جا چکا ہے، اور اب تو علل اعلان سنایا جا رہا ہے مدینے میں آ کے، سب جان رہے ہیں کہ کیا کیا کہا جا چکا ہے اس قرآن میں، کیا کیا سمجھایا جا چکا ہے۔ مسلمان بھی جان رہے ہیں، جو ایمان نہیں لائے وہ بھی جان رہے ہیں، اہل کتاب بھی جان رہے ہیں اس کا پیغام کیا ہے۔ لہٰذا جو انکار کر رہا ہے، سرکشی میں بڑھتا جا رہا ہے، اب وہ وقت آتا جائے گا کہ ٹھیک ہے اب تم پہ ہدایت کے دروازے پہ بند کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح یہاں حالانکہ اب تک کی بقرہ میں کوئی مچھر کی مثال نہیں دی گئی تھی، یہاں پر یہ بات اس لیے دہرائی گئی ہے اس اسلوب میں کہ پیچھے مکے میں جو 13 سال قرآن سنایا گیا ہے اس میں بہت جگہ مکھی کی بھی، مچھر کی بھی، مکڑی کی اور کیا کیا مثالیں دی جا چکی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہ مت دیکھو کہ بات مکھی سے سمجھائی جا رہی ہے، مچھر سے، یہ سمجھو کہ سبق کیا دیا جا رہا ہے اور وہ کتنا حق پر مبنی ہے، اس کو سمجھو۔ کون سمجھے گا، اس سے سبق کون حاصل کرے گا؟ وہ جو ایمان رکھتے ہوں گے، اور اس کو کون، اور وہی ہدایت اس سے حاصل کریں گے، اور بھٹکے گا کون اس سے؟ وہی یضل بہ کثیرا، وہ کون لوگ ہیں جو اس سے بھٹک جائیں گے؟ جو کہ فسق رکھتے ہوں گے، ویہدی بہ کثیرا، اور وہ کون اس سے حاصل کرے گا ہدایت؟ وہ جو ایمان رکھتے ہوں گے، جو تقوی رکھتے ہوں گے۔ اب بتایا کون ہوتے ہیں؟ وما یضل بہ الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ کون ہوتے ہیں فسق رکھنے والے؟ جو اللہ سے پہلے وعدہ کرتے ہیں، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور توڑ دیا انہوں نے اللہ سے جو عہد باندھا اس کو توڑ دیا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کاٹ ڈالتے ہیں، توڑ دیتے ہیں اس کو، کس کو؟ ما امر اللہ بہ ان یوصل، جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نہیں توڑنا، جوڑ کے رکھنا، یعنی کہ رحم کے رشتے ہی آگے ہم پڑھیں گے قرآن سورہ نساء کی آیت نمبر 1 میں بھی اور سورہ رعد میں بھی یہ موضوع آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جوڑ کے رکھنا ہے تمہیں ان رشتوں کو۔ معاف کیجیے گا، سوسائٹی اسی طرح بنتی ہے کہ رحم کے رشتوں کی پاسداری کی جائے، قطع رحمی اسی لیے
بہت شناعت کے ساتھ منع کیا گیا ہے اس کے بارے میں۔ تو کیا مضمون بن گیا کہ اللہ تعالیٰ تو مثالیں دیتا ہے، سمجھانے کے لیے دیتا ہے، ان مثالوں سے ہدایت بھی ملتی ہے، گمراہی بھی۔ گمراہی انہی کو ملتی ہے جو فسق اپنے اندر پہلے ہی رکھتے ہیں اور اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنے رویے بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں، دوبارہ اہل کتاب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد باندھا پھر اس کو توڑ دیا۔ کیا عہد باندھا؟ ہم سب نے بھی اللہ سے عہد باندھا ہوا ہے، ذہن میں رکھیے، ہم سب نے بھی کلمہ پڑھا ہے۔ کلمہ پڑھنا اللہ سے عہد باندھنا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، ہم شرک نہیں کریں گے۔ واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے عبد ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول ہیں تو کیا ہم نے مانا، کیا اقرار کیا، کیا عہد باندھا کہ جو ہدایت انہوں نے پہنچائی ہے ہم اس کی پاسداری کریں گے، اس پہ عمل کریں گے۔ یہی عہد ہے جو اللہ سے باندھا جاتا ہے، ہم نے بھی باندھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے انہوں نے توڑ دیا تھا یہ عہد، فسق میں آ گئے تھے، پڑ گئے تھے۔ ہرگز ہم اس غلطی میں نہ پڑیں، یہی دعا مانگی ہے نا کہ ہمیں غلطی پہ ہمیں پتہ چل جائے غلطیاں کیا ہیں جو ہم نہ دہرائیں۔ تو ان لوگوں نے عہد توڑا تھا، اسی لیے قرآن میں یہ ذکر کیے جاتے ہیں تاکہ ہم یاد دہانی لیں، صراط مستقیم پہ چلیں، جو کرنے کے کام ہیں وہ کریں اور جن سے بچنا ہے ان سے بچیں۔ کون تھے یہ لوگ جو اس سے بھٹکیں؟ کون ہمیشہ بھٹکا کرے گا؟ جس میں فسق ہوا کرے گا۔ کون لوگ ہوتے ہیں یہ؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ سے عہد باندھا اور توڑا۔ اللہ کرے ہم کبھی اپنا عہد نہ توڑیں، یہ کلمہ جو ہم نے اللہ سے عہد کے طور پہ باندھا ہے، اور ہم رحم کے رشتوں کی ہمیشہ پاسداری کریں، کبھی قطع رحمی نہ کریں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اس میں اشارہ ہے دوبارہ، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھائیں گے، خسارے میں پڑنے والے یہی لوگ ہیں۔ اب دیکھیے دوبارہ التفات، سامنے بالکل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے توجہ دلا رہا ہے اللہ تعالیٰ، کس التفات سے بات کر رہا ہے کہ ابھی موقع ہے، سنو، کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم مردہ تھے، تم دیکھیں یہ بھی سامنے کا صیغہ ہے، سامنے والوں سے بات کی جا رہی ہے، یہ غائب کا صیغہ نہیں ہے۔ اسلوب بتا رہا ہے کہ کس طرح متوجہ کیے جا رہے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سامعین کی۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم تو مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا۔ ثم کا مطلب بعد میں، دوبارہ، ثم یمیتکم ثم یحییکم، وہ تمہیں موت دے گا اور پھر زندگی دے گا، پھر زندہ کرے گا تمہیں۔ ثم الیہ ترجعون، اور اس کے بعد الیہ، اللہ کی طرف، رجع پلٹنا، ترجعون تم لوگ پلٹ کے آؤ گے۔ یرجعون کہتے تو وہ پھر غائب کا صیغہ بن جاتا، وہ لوگ پلٹ کر آئیں گے۔ تو یہاں پر سامنے بات کی جا رہی ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو، کیسے کفر کرتے ہو اس اللہ کا جس نے تمہیں موت کے بعد زندگی دی اور پھر تمہیں موت دے کر زندگی دوبارہ دے گا اور تم اس کی طرف پلٹ کر آؤ گے۔ کتنی اپنائیت سے بتایا جا رہا ہے کہ جانتے ہو، تمہاری آنکھوں کے سامنے موت بھی ہے، زندگی بھی ہے، دلائل دے کے سمجھایا جا رہا ہے کہ موت پہ تمہارا خاتمہ نہیں ہے۔ انہی دلائل کے لیے نبی کو بھیجا ہے۔ سامنے کی زندگی اور موت تو سب دیکھ لیتے ہیں، نبی یہ بتانے آتے ہیں کہ وہ آخرت کا دن جب آئے گا تو یہ موت دوبارہ زندگی میں تبدیل کر دی جائے گی، تمہیں زندہ کیا جائے گا، پلٹ کے اپنے رب کے سامنے جاؤ گے اور ظاہر ہے پھر اعمال کے بدلے دیے جائیں گے۔ هو الذی، وہی اللہ، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جس نے جو کچھ بھی زمین میں ہے تمہارے لیے بنایا ہے، اسی نے بنایا ہے تمہارے لیے۔ کتنی اپنائیت سے بتایا جا رہا ہے کہ اس کا انکار کرتے ہو۔ ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات، اور پھر اس نے توجہ دی آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اور ایسا متوجہ ہوا کہ فسواہن سبع سماوات، کہ اس نے 7 آسمان بنائے۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کے بارے میں علم رکھنے والا ہے۔ وہو، اور وہ، بکلی، کل ہم بھی کہتے ہیں، بکلی شیء، ہر شے کے بارے میں علم رکھنے والا ہے، علیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں دیکھیے تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں، دوبارہ توجہ دلاؤں کہ آج ہم کیا کیا جانتے ہیں اس کائنات کے بارے میں۔ یہاں تو آسانی سے سمجھانے کے لیے 7 آسمان بتائے ہیں، یہ 7 کائناتیں ہیں۔ آج تو صرف اپنی پہلی کائنات کے بارے میں، پہلے اس جو نظر آنے والی گیلیکسی ہے اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم ششدر رہ جاتے ہیں کہ ہماری جو زمین ہے یہ تو ایک نقطے کے برابر بھی نہیں ہے، یہ ہمارا سولار سسٹم اور پھر پھیلی ہوئی کائنات اور پھر یہ گیلیکسیز آف ٹریلین آف گیلیکسیز، اور زمین کے مقابلے میں لاکھوں کروڑوں
گنا زیادہ، یہ سیارے، یہ جو سارے ہیں، یہ سب ہمارے علم میں آ رہے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اس اللہ کی بات ہو رہی ہے، یہ تمہارا خالق ہے، وہی ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے. دیکھو ہر چیز پوری کائنات کو تمہارے سامنے بچھا دیا، زمین تمہارے سامنے فرش کی طرح بچھا دیا، آسمان تمہارے سروں پہ چھت کی طرح تعینات کر دیا. کیا کیا نعمتیں ہیں، اسی پانی کے ذریعے زمین تمہیں کیا کیا رزق فراہم کر رہی ہے، اور تم اس کا انکار کیے دے رہے ہو، اس کے ساتھ شریک ٹھہرا لیتے ہو. یہ قرآن بھیج دیا گیا، آسمان سے رحمت کی بارش آ گئی، وہی کی تمثیل کے طور پہ اللہ نے بتایا. ہمارے نبی بھی آ گئے، ہدایت کی روشنی انہوں نے منور کر دی. اب جو ایمان رکھ رہے ہیں، پرہیزگاری رکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو پہچان رہے ہیں، اپنے رب کو پہچان رہے ہیں، وہ ہدایت سے حاصل کر لیں گے ہدایت. اور جو منہ موڑے گا، جو سرکشی میں آگے بڑھے گا، ہم سب دعا مانگے اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی بھی، ہماری آگے والی نسلوں میں سے بھی کوئی بھی ایسا ہو جو اللہ کا غضب کا حقدار ٹھہر جائے، یا اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت اس قرآن سے نظر انداز کر کے اس سے منہ موڑ کر سنائے کو دین سمجھ کے اس کے پیچھے چلا جائے. یہی کوشش ہم کر رہے ہیں. یہ بہت آسان ہے، آپ نے دیکھ لیا، اس کی محنت کرنے والوں نے لفظی ترجمے کر کے رکھ دیے ہیں، اس کے بارے میں تفصیل ہمیں بتا دی ہے. عام طور پہ سادہ ترجمہ اپنے آپ کو سمجھا دیتا ہے، اس میں تدبر کرنے سے اس کو بس کنیکٹ کرنا ہوتا ہے. جیسے ہم کوشش کر رہے ہیں اس اپنی نشستوں میں کہ ہم اس کو سمجھتے چلے جائیں، اور یہ دیکھیے گا اس سے ہماری غیریت ختم ہو جائے گی، اپنائیت انشاءاللہ. اللہ نے سے دعا بھی کریں اللہ ہر تعصب سے بارہ تر ہو کر ہمیں اس سے وابستہ ہونے کی توفیق دے، اور اس سے ہماری اپنائیت انشاءاللہ بڑھتی چلی جائے گی. اور کسی کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے، کوئی بات کرنا چاہے تو کوشش کریں گے کہ ہم اس کی وضاحت بھی کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی جمعرات کو عشاء کے بعد دوبارہ ہم اپنی نشست کو شروع کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.